بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کی ببرکت نام سے جو دل کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی کس طرح بنائیں مکڑے کے جالے کا آخری حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے بے فائدہ ہی سفر کی مصیبتیں برداشت کی اور اب واپسی پر بھی برداشت کریں گے۔ سپاہیوں نے تلواریں سونت لی، کچھ سپاہیوں نے سپہ سالار کی طرفداری کی۔ انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ سارے کے سارے لشکر میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ وہ فوج جو دوسروں کو قتل عام کرنے کا مذموم ارادہ لے کر گھر سے نکلی تھی، اب آپس میں ایک دوسرے کا گلا گھونٹنے لگی تھی۔ دیکھتے دیکھتے میدان جنگ میں سپاہیوں کی لاشیں تڑپنے لگی، ہر طرف خون کی ندیاں بہنے لگی، خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ سپاہیوں نے توپوں کی مدد سے ایک دوسرے پر آگ برسانی شروع کر دی۔ آگ، خون، بربادی، موت۔ چند لمحوں کے بعد اسی میدان میں سپہ سالار کی لاش بھی تڑپ رہی تھی۔ امبر دیوار سے دوسری طرف آ کر زمین پر اتر گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ جیسا کہ بعد میں دیوی بلتیس نے اسے بتایا تھا کہ نہ تو وہاں کوئی لمبی چوڑی دیوار کھڑی کی گئی تھی اور نہ امبر گھوڑے پر اڑتا ہوا اندر آیا تھا۔ یہ سب کچھ خیال کی طاقت کے ذریعے دشمن کی فوجوں اور اس کے سپہ سالار کو یقین دلایا گیا تھا کہ سامنے ایک دیوار کھڑی ہے، اور امبر نے یہ اس قدر اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کیا تھا کہ دشمن کی آنکھوں کے سامنے سچ مچ کی ایک دیوار خیال ہی خیال میں کھڑی ہو گئی تھی۔ حالانکہ سب کچھ نظر کا دھوکہ تھا۔ ظاہر ہے اگر دیوار خالی تھی تو امبر کا گھوڑے پر اڑنا بھی خیالی ہی تھا۔ امبر بہرحال کامیاب ہو کر وہاں سے چلا آیا۔ اس نے راجا کو صرف صلح کی ذلیل کر دینے والی شرطوں ہی سے نہیں بچایا تھا، بلکہ ایک اعتبار سے دشمن کو شکست دے کر وہیں سے پیچھے بھگایا تھا۔ واپسی کا سفر بڑا کٹھن تھا، اس لیے کہ موسم بے حد خراب ہو گیا تھا۔ امبر کو راستے میں کئی روز ایک جھونپڑے میں قیام کرنا پڑا، کیونکہ برف باری کا شدید طوفان چل رہا تھا۔ آخر وہ تبت پہنچ گیا۔ اس کے آنے کی کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی۔ وہ سیدھا شاہی محل پہنچا۔ خدمت گزاروں نے راجا کو اطلاع دی کہ امبر وزیر خاص تشریف لائے ہیں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ راجا ایک دم مساری پر سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے کہا، ہمارے وزیر خاص کو فوراً ہمارے پاس بھیج دیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد امبر راجا کے پاس بیٹھا اسے اپنے سفر کی کہانی سنا رہا تھا۔ جب اس نے راجا کو بتایا کہ اس نے یاجوج کی فوج پر راجا کے لشکر اور جنگی طاقت کی ایسی دہشت ڈالی کہ گومیز ڈر کر وہیں سے واپس ہو گیا، راجا کو یقین نہ آیا۔ اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے امبر؟ گومیز کا اتنا بڑا لشکر اتنی دور آ کر اتنی آسانی سے کیسے واپس جا سکتا ہے؟ لیکن وہ تو واپس چلا گیا ہے مہاراج، یقین نہیں آتا۔ آپ جاسوس بھیج کر صورتحال معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو امبر، تو تم نے ایک بہت بڑا کارنامہ اکیلے ہی کیا ہے جو میری ساری فوج مل کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ راجا نے اسی وقت شاہی جاسوس کی ایک ٹولی برق رفتار گھوڑوں پر سوار کرا کے یہ معلوم کرنے کے لیے روانہ کر دی کہ یاجوج کا لشکر کہاں ہے۔ یہ ٹولی 6 دن کے سفر کے بعد واپس تبت پہنچ گئی۔ اس نے راجا کو آ کر بتایا کہ یاجوج کا لشکر دریائے پار کر کے اپنے ملک کی طرف آگے بہت جا چکا ہے۔ راجا نے امبر کو سینے سے لگا لیا۔ امبر نے اس کے عوام کو ایک قتل عام سے بچا لیا تھا، اس کی عزت و آبرو کو بچا لیا تھا، ان کی جائیداد کو جل کر راکھ ہونے سے بچا لیا تھا۔ راجا نے ایک خاص جلسہ کیا جس میں امبر کو ملک کا سب سے عقل مند اور بہادر انسان کا خطاب دیا گیا۔ امبر کو ایسے خطاب کی ضرورت نہیں تھی، مگر اسے دلی خوشی ہوئی کہ وہ بے گناہ اور غریب لوگوں کے کام آیا۔ اگر وہ یاجوج کی فوج کے راستے میں دیوار کھڑی نہ کرتا تو وحشی لوگ وہاں آ کر ایسی تباہی مچاتے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہ ملتی۔ اس دوران میں ناگ پھنی امبر کے کمرے میں مرتبان میں پڑا رہا۔ وہ ہر روز صبح کو ڈھکنا اٹھا کر اسے دیکھ لیتا اور تھوڑا سا دودھ ڈال کر اندر ڈال دیتا، ڈھکنا بند کر دیتا
امبر کو اتنا علم ہو چکا تھا کہ یہ سانپ بھی کئی 100 سال پرانا ہے اور شاید بہت جلد ہی یہ کسی نہ کسی آدمی کی شکل اختیار کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ ایک بار اس نے سوچا کہ سانپ کو ہلاک کر دے، پھر اسے یہ خیال آیا سانپ نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس کو ہلاک کرے۔ چنانچہ وہ سانپ کی طرف سے غافل ہو گیا۔ تبت کے دربار میں ملک یونان کا ایک سفیر آیا، جس کی زبانی معلوم ہوا کہ یونان کے شہر مقدونیہ سے اٹھ کر ایک نوجوان جرنیل سکندر نکاٹورس نے سارے یونان اور مصر پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ خبر امبر کے لیے بڑی حیرت انگیز تھی، کیونکہ مصر اس زمانے میں ایک بہت بڑی طاقت تھی۔ اس کے بعد اگر دنیا میں اس وقت کوئی زبردست طاقت مصر کا مقابلہ کرتی تھی تو وہ ایران کی سلطنت تھی، جہاں دارا بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ امبر نے سوچا کہ جو نوجوان یونانی سردار مصر کو فتح کر سکتا ہے وہ یقیناً ایران کی طرف بھی چڑھائی کرے گا۔ اس کا دل اب تبت سے بیزار ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کسی طرح یونان پہنچ کر سکندر اعظم کے دربار میں جائے اور اس سے ملاقات کرے، مگر تبت سے یونان ایک بے حد طویل سفر تھا۔ وہ خشکی کے راستے کئی مہینوں میں پہنچ سکتا تھا، لیکن اگر وہ چین کی طرف سے نکل جائے اور وہاں سے بحری جہاز کے ذریعے سمندر میں سفر اختیار کرے تو بہت جلد وہاں پہنچ سکتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں چین کے باغبانی جہاز بڑے تیز رفتار تھے اور خلیج ٹونکن سے لے کر بحیرہ روم تک سفر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روز وہ یونان کے سفیر سے ملاقات کرنے گھر سے نکل پڑا۔ اس کے جانے کے بعد ایسا ہوا کہ مہارانی کسی کام سے اس کے کمرے میں آئی۔ اس نے دیکھا کہ امبر وہاں نہیں ہے، اس کا کمرہ خالی تھا۔ وہ واپس جانے ہی والی تھی کہ اچانک اس کی نظر سفید سنگ مرمر کے اس مرتبان پر پڑی جس میں ناگ پھنی تھا۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ مرتبان وہاں کہاں سے آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بڑے غور سے مرتبان کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ پھر اس نے مرتبان کا ڈھکن اٹھایا ہی تھا کہ بھلا دیکھے اس میں کیا ہے۔ ڈھکنی کا اٹھانا تھا کہ ایک زوردار پھنکار مار کر سانپ باہر نکل آیا۔ اس نے بڑی پھرتی سے مہارانی کو ہاتھ پر ڈسا اور فرش پر رینگتا ہوا غائب ہو گیا۔ امبر یونانی سفیر کے ہاں پہنچ گیا۔ یونانی سفیر نے امبر کا بڑا شاندار استقبال کیا اور اس کو پھل اور سرخ قندھار کے اناروں کا مربع پیش کیا۔ امبر نے یونانی جرنیل سکندر اعظم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد بات چیت کی تو یونانی سفیر نے اسے بتایا کہ اس وقت دنیا کے کسی ملک میں سکندر اعظم کے برابر کا بہادر اور کم عمر جرنیل نہیں ہے۔ وہ شاہ فلک کا بیٹا ہے اور اس نے اپنی بہادری کے کردار کی بلندی اور ارادے کی مضبوطی سے یونان میں ایک دیوتا کی شکل اختیار کر لی ہے۔ ہم یونان کے لوگ اپنے جرنیل سکندر اعظم کو ایک دیوتا سمجھتے ہیں۔ اس نے یونان کی سلطنت کو بحیرہ روم سے لے کر بحیرہ عرب تک پھیلا دیا ہے۔ اس کے دبدبے سے دنیا کے بڑے بڑے بہادر سپہ سالار کانپتے ہیں۔ وہ ایک دلیر اور عظمت والا سپاہی ہے۔ امبر نے پوچھا، کیا مصر پر بھی آپ کی فوج نے قبضہ کر لیا ہے؟ یونانی سفیر بولا، جی ہاں، ہم نے سب سے پہلے مصر کو ہی فتح کیا تھا۔ مصر پر ایک ایسے کمزور اور عیش پسند فرعون کی حکومت تھی جس کے ہاتھوں وہاں کی عوام بے حد تنگ آئے ہوئے تھے۔ کیا یونانی فوج نے مصر کے پرانے مقبروں کو بھی ڈھا دیا ہے؟ نہیں، یونانی فوج ایسا نہیں کرتی۔ اسے سکندر اعظم کی طرف سے خاص طور پر حکم ملا ہے کہ جس شہر میں وہ داخل ہوں وہاں کی کسی عمارت کو نہ ڈھائیں۔ امبر نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں کوئی 2000 برس کے بعد اس دنیا میں ایک انصاف پسند اور نیک دل جرنیل کی آمد کے بارے میں سن رہا ہوں۔ یونانی سفیر نے حیرانگی سے کہا، کیا مطلب؟ امبر نے فوراً سنبھل کر کہا، میرا مطلب ہے کہ تاریخ میں سکندر اعظم جیسا سپاہی ہزاروں برس کے بعد پیدا ہوا ہے۔ یونانی سفیر نے خوش ہو کر کہا، جی ہاں، اس میں کیا شک ہے کہ ہمارے نکاٹورس سکندر اعظم کی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکتی، اور پھر سکندر اعظم کو علم و حکمت سے بھی بہت لگاؤ ہے۔ اس نے اپنے دربار میں یونان کے بہترین فلسفی اور عقلمند استاد جمع کر رکھے ہیں۔ خود اس نے اپنی تعلیم ارسطو جیسے باکمال فلسفی سے حاصل کی ہے۔ کیا ارسطو کوئی بہت لائق استاد ہیں؟
کیوں نہیں؟ ارسطو کا مقابلہ اس دنیا میں کوئی بھی فلسفی نہیں کر سکتا۔ وہ سکندر کا استاد ہے اور اس کے ساتھ ہی دربار میں رہتا ہے۔ شکریہ جناب آپ کا، امبر نے یونانی سفیر سے کہا۔ آپ نے اپنے ملک اور اپنے بہادر بادشاہ سکندر اعظم کے بارے میں مجھے بڑی مفید معلومات دی ہیں۔ امبر نے یونانی سفیر کو جھک کر ادب سے سلام کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب ادھر ذرا مہارانی کا حال بھی سنیے۔ ناگ نے مہارانی کو ڈسا تو وہ چیخ مار کر فرش پر گر پڑی۔ دہشت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ویسے سانپ کا زہر بھی بڑا مہلک تھا۔ زہر نے اسی وقت اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ کمرے میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ مہارانی کا گلا اس قدر خشک ہو گیا کہ اس سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ اس پر کمزوری اور زہر کے اثر کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہونے لگی تھی۔ اتفاق سے امبر کا ملازم اندر داخل ہوا۔ اس نے مہارانی کو فرش پر بے ہوش پڑی دیکھا تو شور مچا دیا۔ سارے محل میں افراتفری مچ گئی۔ راجہ خود وہاں پہنچ گیا۔ جلدی سے مہارانی کو اٹھا کر خاص کمرے میں مسحری پر پہنچا دیا گیا۔ زہر برابر اثر کر رہا تھا۔ مہارانی کا رنگ نیلا پڑتا جا رہا تھا۔ راجہ نے اسی وقت امبر کی تلاش میں سپاہی دوڑائے۔ امبر یونانی سفیر کے گھر سے اپنے گھر تک ابھی آدھے راستے میں ہی تھا کہ سپاہیوں نے آ کر بڑی گھبراہٹ میں بتایا کہ مہارانی کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ کون سے سانپ نے؟ حضور آپ کے مرتبان میں جو تھا۔ امبر سر سے لے کر پاؤں تک کانپ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس ناگ پھنی کے کانٹے کا کوئی پانی نہیں مانگتا، یعنی زہر اتنی جلدی اثر کرتا ہے کہ مرنے والے کو اتنی مہلت بھی نہیں ملتی کہ وہ کسی سے پانی ہی مانگ سکے، کیونکہ ایسے سانپ کا زہر گرم خشک ہوتا ہے اور اس کا سب سے پہلا اثر گلے کی رگوں پر ہوتا ہے، جو انہیں خشک کر دیتا ہے اور آدمی کی آواز بند ہو جاتی ہے۔ امبر نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور تیزی سے اسے دوڑاتا ہوا شاہی محل میں پہنچ گیا۔ مہارانی مسحری پر بے ہوش پڑی تھی۔ امبر نے کسی سے کوئی بات نہ کی، جھک کر مہارانی کی نبض دیکھی اور فوراً اپنے کمرے سے دوائیوں کا بکس منگوایا۔ راجہ سر کو تھامے اداس بیٹھا تھا۔ اس نے امبر سے صرف اتنا کہا، میرے دوست، تم نے ہر مشکل وقت میں میری مدد کی ہے، اب بھی میری مدد کرو اور میری مہارانی کو بچا لو۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں بچ سکوں گا۔ امبر نے مختلف بوٹیوں کو ملا کر اس کا عرق کٹورے میں ڈال کر مہارانی کے حلق میں ٹپکایا، مگر اس نے محسوس کیا کہ مہارانی کا حلق سوکھ گیا ہے اور اس کی رگیں لکڑی کی مانند سخت پڑ چکی تھیں۔ امبر نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور ناک کا مہرہ نکال کر اس مقام پر رکھ دیا جہاں سانپ نے مہارانی کو ڈسا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ مہرے نے رانی کے جسم میں سے زہر کو چوسا، مگر بہت کم۔ زہر اس کی رگوں میں دماغ تک پہنچ چکا تھا، اور جب زہر ایک بار خون کے ذریعے مختلف رگوں میں ہوتا ہوا دماغ کی رگوں میں پہنچ جائے تو پھر انسان کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود امبر نے نا امید ہونے کی بجائے دوبارہ عزم و ہمت سے مہارانی کی جان بچانے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ بار بار اس کے حلق میں دوائی ٹپکاتا۔ اس نے مہارانی کی کلائی کی رگ کاٹ کر خون جاری کرنے کا بھی کوشش کیا، مگر زہر نے اس کے خون کو جما دیا تھا۔ خون رگوں میں جم کر سیاہ ہو گیا تھا۔ امبر نے آخری بار ایک کوشش کرتے ہوئے مہارانی کے سینے پر دباؤ ڈال کر اس کے سانس کو تیز کرنے کی کوشش کی کہ شاید تازہ ہوا کے دماغ میں جانے سے زہر کا اثر کسی حد تک کم ہو جائے، لیکن تقدیر کا لکھا کام ہو چکا تھا۔ ہونی ہو کر رہی مہارانی کا سانس اکھڑنا شروع ہو گیا۔ راجہ بے بسی کے عالم میں کبھی اپنی رانی کو دیکھتا اور کبھی امبر کو دیکھتا۔ اس نے کہا، امبر، میں اپنی ساری سلطنت قربان کرنے کو تیار ہوں، کسی طرح میری رانی کی جان بچا لو۔ اسے اگر کچھ ہو گیا تو پھر میں بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ امبر ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا، مہاراج، میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ مہارانی کی زندگی بچ جائے۔ میں نے اپنی ساری دعائیں آزما لی ہیں۔ آپ رب عظیم سے دعا کریں، کیونکہ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ راجہ سجدے میں گر گیا۔ امبر پوری ذمہ داری اور محنت کے ساتھ مہارانی کے سانس کو درست کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر رانی کا سانس مدم مدم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ بار بار اکھڑنے لگا
اور اس کے بعد مہارانی نے آخری ہچکی لی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ راجہ چیخ مار کر مہارانی کے قدموں میں گر پڑا۔ 40 روز تک سارے ملک میں مہارانی کا سوگ منایا گیا۔ غریبوں میں خیرات تقسیم کی گئی، بھوکوں کو کھانا کھلایا گیا۔ راجہ نے سیاہ کپڑے پہن رکھے تھے، وہ کسی سے نہ ملتا تھا، کسی سے بات نہ کرتا تھا، بس سارا دن اندر بیٹھا عبادت کرتا رہتا تھا اور رانی کی روح کے لیے دعا کرتا رہتا تھا۔ امبر کو مہارانی کی موت کا بڑا دکھ ہوا تھا۔ مہارانی ایک نیک دل عورت تھی، اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اس ظلم کا بدلہ سانپ سے ضرور لے گا۔ اس نے سانپ کو محل کے ارد گرد باغ میں بڑا تلاش کیا، مگر وہ اسے کہیں بھی نہ ملا۔ وہ سانپ کی تلاش میں جنگل میں اس جگہ بھی گیا جہاں ناگن ملکہ جایا کرتی تھی۔ اس نے وہ کھو بھی دیکھی جہاں وہ ظالم سانپ رہا کرتا تھا، مگر اب وہ وہاں بالکل موجود نہیں تھا۔ البتہ اسے بکری نظر آ گئی، وہ کھو کے پاس ایک جگہ کھڑی گھاس چر رہی تھی۔ امبر نے سوچا اگر بکری یہاں موجود ہے تو وہ سانپ بھی یہیں ضرور کہیں چھپا ہوگا، کیونکہ وہ سانپ اس بکری کا دودھ پیتا تھا۔ امبر جانتا تھا کہ اس قسم کا سانپ جو سینکڑوں سالوں سے زندہ ہو اور جسے انسان کی جون بدلنے میں تھوڑا عرصہ باقی رہ گیا ہو، وہ سفر نہیں کرتا بلکہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر انتظار کرتا ہے۔ امبر نے اس جگہ سانپ کی تلاش شروع کر دی۔ وہ بکری کی نگرانی کرنے لگا۔ بکری گھاس چرنے کے بعد کھو میں چلی گئی اور پھر باہر نہ آئی۔ امبر وہاں رات کے تک بیٹھا رہا، مگر بکری باہر نہ آئی۔ اسے سانپ بھی کہیں دکھائی نہ دیا۔ وہ واپس آ گیا۔ دوسرے روز وہ پھر گیا، لیکن اسے ناکامی ہوئی۔ وہ مسلسل 1 ہفتہ وہاں جاتا رہا۔ ایک روز درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھا کھو کی طرف نظریں جمائے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس نے اسی ظالم سانپ کو دیکھا جس نے رانی کو مار ڈالا تھا۔ سانپ بکری کی ٹانگوں سے چپٹا اس کا دودھ پی رہا تھا۔ امبر نے بے حد افسوس کیا کہ اس روز وہ اپنا تیر کمان ساتھ لانا بھول گیا ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ کیا پتھر مارے؟ مگر پتھر کا وار اوچھا بھی پڑ سکتا تھا، اور اگر ایک بار پتھر ذرا پرے جا گرا اور سانپ کو امبر کی موجودگی کا احساس ہو گیا تو وہ وہاں سے ایسا بھاگے گا کہ پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ امبر سوچ میں پڑ گیا۔ ادھر سانپ بکری کی ٹانگوں سے لپٹا ہوا برابر اس کا دودھ پی رہا تھا۔ زیادہ سوچنے کا وقت نہیں تھا، سانپ کسی بھی وقت دودھ پی کر وہاں سے جا سکتا تھا۔ آخر امبر نے سانپ کو آگے بڑھ کر پکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیونکہ امبر کے اوپر سانپ کے زہر کا اثر نہیں ہوتا تھا، امبر درخت کے پیچھے سے نکل کر زمین پر لیٹ کر رینگتے ہوئے سانپ کی طرف بڑھنے لگا۔ سانپ امبر کی موجودگی سے بے خبر بڑے مزے سے دودھ پی رہا تھا۔ اگر وہ دودھ پینے میں مشغول نہ ہوتا تو اسے امبر کی موجودگی کا احساس ہو جاتا، لیکن وہ تو دودھ پینے میں بڑے مزے لے رہا تھا اور اسے بالکل خبر نہ ہوئی کہ اس کی موت رینگتے ہوئے اس کے قریب آ رہی ہے۔ امبر نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سانپ کو فوری طور پر ہلاک کر دے گا، کیونکہ اس نے رانی کو ہلاک کیا تھا۔ وہ ایک ظالم قاتل سانپ تھا اور اب اس دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا اسے۔ اب سانپ اور امبر کا درمیانی فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ امبر سانپ کے سبز اور سفید سر کی کھال کو صاف دیکھ رہا تھا۔ بکری کا جسم اسے کانپتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سانپ کی دم آہستہ آہستہ دائیں بائیں دودھ پیتے ہوئے جھول رہی تھی۔ وہ مست ہو کر دودھ پی رہا تھا۔ اچانک سانپ کی چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ کوئی انسان اس کے نزدیک پہنچ چکا ہے۔ ادھر امبر نے بھی محسوس کر لیا کہ سانپ خبردار ہو گیا ہے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ سانپ ایک جھٹکے کے ساتھ بکری سے الگ ہوا اور بجلی جیسی تیزی کے ساتھ اچھل کر کھو کے اندر گھس کر غائب ہو گیا۔ بکری بھی وہاں سے بھاگ گئی۔ امبر یہ سب کچھ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس سے ذرا سی چوک ہو گئی تھی۔ اگر وہ 1 سیکنڈ پہلے سانپ کی طرف ہاتھ بڑھا دیتا تو وہ اسے پکڑ سکتا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تیر کمان سے نکل چکا تھا، سوائے صبر کرنے اور انتظار کرنے کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ امبر کافی دیر وہاں جھاڑیوں کے پاس بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ شاید سانپ کسی وقت باہر آئے، مگر سانپ اتنا بیوقوف نہیں تھا، اور پھر اس کے دماغ میں باقاعدہ انسانی عقل آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ بول نہیں سکتا تھا،
مگر انسانوں کی طرح سوچ ضرور سکتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ باہر کھو کے پاس اس کا دشمن کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہے، وہ باہر جائے گا اور وہ اسے پکڑ کر ہلاک کر دے گا۔ اندھیرا ہوتے ہی امبر واپس محل میں آ گیا۔ امبر ہر روز دن میں 1-2 بار کھو کے پاس آ کر سانپ کی تلاش ضرور کرتا، مگر سانپ اسے دوبارہ دکھائی نہ دیا۔ 4 مہینے گزر گئے۔ اب سانپ کو انسانی شکل بدلنے میں صرف 2 ماہ باقی رہ گئے تھے۔ امبر کو بھی وقت کا پورا پہرا احساس تھا۔ اب تبت میں اس کا دل نہیں لگتا تھا، چنانچہ اس نے ایک روز راجا سے کہا کہ وہ ملک یونان جانا چاہتا ہے۔ راجا نے کہا، کیا آپ ہمارے ملک کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں؟ ایسی بات نہیں راجا، میں ایک سیلانی انسان ہوں، کبھی کسی ملک میں زیادہ دیر کے لیے نہیں رہا۔ تبت میں رہتے ہوئے مجھے کئی سال ہو گئے ہیں۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں سے کوچ کر کے ملک یونان کی سیر کروں اور یونانی جرنیل سکندر اعظم سے ملاقات کروں۔ راجا نے کہا، میں نے سنا ہے کہ سکندر اعظم ساری دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم نے تبت میں یونانی سفیر سے ملاقات کی تھی؟ ہاں مہاراج، مگر یونانی سفیر کی باتوں سے مجھے سوائے اس کے اور کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ سکندر نے مصر فتح کر لیا ہے اور اب ایران کے بادشاہ دارا کے خلاف چڑھائی کی تیاریاں کر رہا ہے۔ تو پھر وہ ایران کے بعد موہنجو داڑو اور پھر تبت پر بھی ضرور حملہ کرے گا۔ میرے جاسوسوں نے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ وہ دنیا کے سارے ملک فتح کر کے ساری دنیا کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر سکندر بڑا دلچسپ آدمی ہوگا، کیونکہ دنیا کا بادشاہ بننے کا خواب آج تک کسی جرنیل نے نہیں دیکھا، اور اگر دیکھا بھی ہے تو پھر وہ زندہ نہیں بچ سکا۔ مگر وہ تو ابھی 26 برس کا نوجوان لڑکا ہے۔ سنا میں نے بھی یہی ہے مہاراج، راجا نے بڑی دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ امبر، اگر تمہیں واقعی یونان جانا ہے تو پھر میری درخواست ہے کہ تم میرا ایک کام ضرور کرو گے۔ میں ہر خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں مہاراج، آپ حکم کریں۔ ہمارا سفیر گندھر وہاں پر موجود ہے۔ اگر کبھی ایسا اتفاق ہو کہ سکندر اعظم نے خفیہ طور پر تبت پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تو برائے مہربانی ہمارے سفیر کو ضرور اطلاع کر دینا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم سکندر اعظم کے دربار میں بڑے اعلیٰ مقام پر ہوگے، کم از کم ایسے مقام پر ضرور ہوگے جہاں سے تمہیں خفیہ اطلاع بھی مل سکتی ہیں۔ اے راجا، اگر میں نے سکندر اعظم کی دوستی حاصل کر لی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے سفیر کو خطرے سے پہلے آگاہ کر دوں گا۔ 2 روز بعد امبر نے تبت کو خیر بات کہا اور ملک چین کی طرف روانہ ہو گیا۔ تبت سے چلتے وقت وہ اس کھو کے پاس بھی گیا جہاں ناگ پھنی رہتا تھا، مگر وہاں کوئی سانپ نہیں تھا۔ امبر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ تبت سے ملک چین کی سرحد صرف 2 روز کے سفر پر تھی۔ دوسرے روز صبح کے وقت امبر میدان میں سفر کر رہا تھا کہ وہ تھک گیا۔ ساری رات سفر کرتا رہا تھا۔ وہ ایک جگہ اتر کر آرام کرنے لگا۔ اس نے گھوڑے کو بھی گھاس وغیرہ چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے کسی سانپ کی پھنکار سنائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ ناگ پھنی اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو تھوڑے فاصلے پر ناگ پھنی اپنا پھن اٹھائے اس کی طرف تک رہا تھا۔ امبر کو علم تھا کہ یہ سانپ انسان کی آواز کو سن کر سمجھ لیتا ہے، مگر زبان سے بول نہیں سکتا۔ امبر نے بلند آواز میں کہا، کیا مہارانی کو ہلاک کرنے کے بعد بھی تمہارا انتقام کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا؟ کیا تم اپنی ناگن کی موت کا بدلہ ساری دنیا کو ہلاک کر کے لینا چاہتے ہو؟ ناگ پھنی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اسی طرح اپنا پھن پھیلائے امبر کی طرف جوم جوم کر دیکھتا رہا۔ امبر نے ایک بار پھر کہا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اس لیے کہ میں مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اگر تم نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تو تم خود ہلاک ہو جاؤ گے۔ تم نے مہارانی کو مار کر اچھا کام نہیں کیا۔ جس طرح تم نے رانی کو مار کر اپنی ناگن کا بدلہ لے لیا ہے، اسی طرح میں تم سے رانی کی موت کا بدلہ ضرور لوں گا۔ تم میرے انتقام سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ امبر نے دیکھا کہ سانپ نے اپنا پھن جھکا دیا، جیسے امبر کو جھک کر اس سے معافی مانگ رہا ہو۔ پھر سانپ زمین پر لیٹ گیا اور رینگتا ہوا امبر کے پاؤں کے پاس آ کر اس نے اپنا سر امبر کے آگے زمین کے ساتھ لگا دیا اور بالکل ساکت ہو گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ امبر سے اپنے ظلم کی معافی مانگ رہا ہے۔ امبر نے اسے کچھ نہیں کہا۔
اس لیے کہ اس بات کا اسے بعد میں احساس ہوا کہ سانپ 200 برس کی زندگی کے بعد اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ وہ اسے سوائے پگھلے ہوئے لوہے یا تانبے کی آگ میں ڈالنے کے اور کسی طرح ہلاک نہیں کر سکتا۔ پھر بھی اس نے کہا، ابھی میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا، میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ۔ سانپ چپکے سے جھاڑیوں میں رینگتا ہوا غائب ہو گیا۔ عنبر گھوڑے پر سوار ہوا اور ملک چین کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام تک وہ پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا، جہاں دور دور تک پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ وادی میں اکثر زمین پتھریلی تھی، کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ اور ڈھلانوں پر کھیت نظر آ رہے تھے۔ وہ چین کی سرحد میں داخل ہو چکا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہونے لگے تو اسے دور ایک بستی میں روشنی دکھائی دی۔ رات بسر کرنے کے لیے عنبر نے اس بستی کا رخ کیا۔ یہ بستی ایک چینی بستی تھی جہاں کسان رہتے تھے۔ عنبر نے سرائے کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہاں کوئی سرائے نہیں ہے۔ یہاں سردی خوب پڑ رہی تھی۔ ایک بوڑھے چینی نے پوچھا، بیٹا تم کہاں سے آ رہے ہو اور تمہیں کہاں جانا ہے؟ عنبر نے کہا، بابا تبت سے آ رہا ہوں اور مجھے سمندری راستے سے یونان جانا ہے۔ کیا اس بستی میں مجھے رات بسر کرنے کو جگہ مل جائے گی؟ بیٹا یہاں کوئی سرائے نہیں ہے، لیکن تم میرے جھونپڑے میں رات بسر کر سکتے ہو۔ ہم اگرچہ غریب ہیں مگر اپنے ملک میں آئے ہوئے مہمانوں کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ آؤ میرے ساتھ، میرا جھونپڑا یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ عنبر اس بوڑھے چینی کے ساتھ اس کے جھونپڑے میں آ گیا۔ زمین پر پوستین بچھی ہوئی تھی اور کونے میں چربی کا دیا جل رہا تھا۔ بوڑھے چینی نے عنبر کو قہوہ پلایا اور اسے سمندر کے سفر کے بارے میں بتانے لگا۔ اس نے بتایا کہ وہ چین کے سرحدی گاؤں میں ہے۔ وہاں سے 6 روز کی مسافت پر وہ جنوب کی طرف چلے تو ایک بندرگاہ پر پہنچ جائے گا۔ اس بندرگاہ سے مہینے میں 2 بار بادبانی جہاز دوسرے ملکوں کی طرف گرم مسالہ، چربی کا تیل اور سلک لے کر جاتے ہیں، جہاں جہازوں میں کہیں نہ کہیں ضرور اسے جگہ مل جائے گی۔ عنبر نے راستے کا نقشہ ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیا۔ رات اس نے بوڑھے چینی کے گرم جھونپڑے کے اندر بڑے سکون کے ساتھ بسر کی۔ صبح اٹھ کر اس نے بوڑھے سے رخصت لی اور اس چینی بندرگاہ کی طرف چل پڑا جہاں سے اسے یونان جانے والا بادبانی جہاز مل سکتا تھا۔ وہ رستے میں آرام کرتا مسلسل سفر کر رہا تھا۔ اس دوران میں اسے سانپ کہیں دکھائی نہ دیا۔ عنبر سمجھ گیا کہ اس نے اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا ہے اور واپس اپنی کھو میں چلا گیا ہوگا، لیکن یہ اس کا خیال تھا۔ سانپ ناگ بھنی برابر اس کے ساتھ چل رہا تھا مگر اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا، اور اب وہ عنبر کا دوست بننا چاہتا تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ 2 ماہ بعد جب وہ انسان کی شکل اختیار کرے تو عنبر کے ساتھ دوست بن کر زندگی بسر کرے۔ آخر 7ویں روز عنبر کو دور سمندر سے بادبانی جہازوں کے مسطول اور پھڑپھڑاتے بادبان دکھائی دینے لگے۔ وہ بے حد خوش ہوا کہ اپنی منزل پر پہنچ گیا ہے۔ اگرچہ یہ ایسی منزل تھی جہاں سے اس کی زندگی کا ایک اور سفر شروع ہو رہا تھا، اب تو عنبر کی ساری زندگی ایک سفر بن کر رہ گئی تھی۔ ایک منزل آتی تھی، دم بھر کے لیے وہ اس منزل پر قیام کرتا تھا اور پھر کسی دوسری منزل کی طرف سفر شروع کر دیتا تھا۔ کسی وقت وہ اس مسلسل سفر کی زندگی سے تنگ آ کر دیوتاؤں سے دعا مانگتا کہ اس سے ہمیشہ کی زندگی چھین لی جائے اور وہ پھر سے دوسرے لوگوں کی طرح بوڑھا ہو اور مر جائے، مگر اس کی یہ دعا کبھی قبول نہیں ہوتی تھی۔ ہمیشہ کی زندگی شاید اس کا مقدر بن گئی تھی۔ بندرگاہ پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کئی جہاز سمندر میں کھڑے ہیں۔ کچھ جہازوں کے بادبان لپٹے ہوئے ہیں، کچھ کے بادبان کھل رہے تھے اور کچھ سفر شروع کر رہے تھے۔ کچھ پر سامان لادا جا رہا تھا اور کچھ پر سے سامان اتارا جا رہا تھا۔ بندرگاہ پر بڑی رونق تھی، بڑی چہل پہل تھی۔ وہ چین کے ملک کی تجارت کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اتنی تجارت تو اس نے اس سے پہلے کسی ملک میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر ایک آدمی سے ملا جو جہاز پر سامان رکھوا رہا تھا۔ عنبر نے اس سے 2-3 بار بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ اپنے کام میں اس قدر مصروف تھا کہ اس نے عنبر کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ عنبر چپکے سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ جب وہ شخص کام سے فارغ ہوا تو عنبر نے اس سے پوچھا کہ وہ جہاز کہاں جا رہا ہے۔ اس آدمی نے عنبر کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور پھر پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا چاہتے ہو؟ عنبر نے کہا، میں ایک جڑی بوٹیوں کا سوداگر ہوں، تبت سے آیا ہوں اور ملک یونان جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، مگر یہ جہاز تو یونان نہیں جا رہا، یہ کہاں جا رہا ہے؟
مصر۔ مصر کا نام سنتے ہی عنبر کے دل میں پرانی یادوں کے پھول کھل گئے۔ مصر جہاں وہ پیدا ہوا تھا، جہاں دریائے نیل کے کنارے اپنے دوست کے ساتھ کھیل کود کر بڑا ہوا، پھر مصر کے شاہی محل میں سازشوں کا شکار ہوا۔ اسے بے اختیار اپنی ماں یاد آ گئی، جس کا مقبرہ مصر میں ایک پرانے اہرام کے اندر تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے آنسو کو اندر ہی جذب کر لیا۔ اس نے کہا، میں مصر ہی چلا جاؤں گا، وہاں سے کسی جہاز میں سوار ہو کر ملک یونان جانا آسان ہوگا۔ یہ جہاز کب روانہ ہوگا؟ پرسوں رات کو چل پڑے گا۔ ہاں، اگر ہوا موقف رہی تو، ورنہ موقف نہ رہی تو انتظار کرنا پڑے گا۔ عنبر نے سواریوں کے بارے میں پوچھا تو اس آدمی نے کہا، اب اس جہاز پر کسی سواری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم جہاز کے کپتان سے مل لو تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے کچھ کر سکے۔ کپتان سے کہاں ملاقات ہو سکے گی؟ وہ اس وقت بندرگاہ کے ایک قہوے خانے میں بیٹھا قہوہ پی رہا ہے۔ عنبر وہاں سے سیدھا بندرگاہ کے قریبی قہوے خانے میں آ گیا، جہاں اسے جہاز کے کپتان کی تلاش کرنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ کپتان سب سے خوبصورت میز پر زرق برق لباس پہنے اکیلا بیٹھا کیکڑوں کے کباب کے ساتھ قہوہ پی رہا تھا۔ عنبر نے سلام کر کے اپنے آنے کی وجہ بیان کی تو کپتان نے سفید رومال سے ہونٹ صاف کرتے ہوئے کہا، کیا تم ضرور مصر جانا چاہتے ہو؟ جی ہاں، اگر آپ مجھے جہاز میں اپنے ساتھ لے جائیں تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ مصر میں میری ماں کا مقبرہ ہے، میں اپنی ماں کی قبر پر دعا مانگنا چاہتا ہوں۔ چینی کپتان نے اپنی باریک آنکھوں سے عنبر کو دیکھا اور دیکھ کر پوچھا، کیا تم کوئی کام کر سکتے ہو؟ عنبر نے کہا، جی ہاں، میں بیماروں کا علاج کر سکتا ہوں، میں حکیم ہوں۔ پھر ٹھیک ہے، پرسوں شام کو جہاز پر آ جانا، اب تم جا سکتے ہو۔ عنبر نے سلام کیا اور شکریہ ادا کر کے وہاں سے واپس آ گیا۔ وہ رات اور اس سے اگلا دن اس نے بندرگاہ کے باہر ایک چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے پتھروں کے مکان میں بسر کیا۔ اس نے اپنا گھوڑا ایک منگول سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا اور اسی روز اس کو جہاز پر جانا تھا۔ شام کو عنبر جہاز پر آ گیا۔ جہازیوں نے اسے روکا تو عرصے پر کھڑے کپتان نے مسکرا کر ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اسے اوپر آنے دو۔ عنبر جہاز پر سوار ہو گیا۔ اس روز صبح ہی بڑی خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ شام کے بعد ہوا میں تیزی آ گئی۔ بادبانی جہاز کے لیے یہ بڑی اچھی اور موقف ہوا تھی۔ کپتان نے رات کا انتظار کیے بغیر ہی حکم دے دیا کہ جہاز کے بادبان کھول دیے جائیں اور سفر شروع کیا جائے۔ جہازیوں نے مستول پر چڑھ کر اسی وقت بادبان کھول دیے۔ بادبانوں میں ہوا بھر گئی اور جہاز نے مغرب کی طرف بندرگاہ سے دور ہٹنا شروع کر دیا۔ رات بڑی تاریک تھی، آسمان پر چاند کہیں بھی نہیں تھا، لیکن ستارے بے شمار نکلے ہوئے تھے۔ ان کا عکس سمندر میں پڑ رہا تھا۔ جہاز نے سمندر میں اپنے لمبے سمندری سفر کا آغاز کر دیا۔ عنبر کو جہاز کی نچلی منزل کے ایک کونے میں جگہ مل گئی تھی، جہاں اس نے اپنا بستر بچھا دیا تھا۔ ادھر ادھر اور مسافروں نے بھی بستر لگا رکھے تھے۔ جہاز کی نچلی منزل بڑی مرطوب تھی، یہاں دن کو بھی تھوڑا اندھیرا چھایا رہتا تھا۔ جہاز کو سمندر میں سفر کرتے ہوئے چوتھا دن تھا کہ دوپہر کے وقت اچانک سارے جہاز میں سانپ سانپ کا شور مچ گیا۔ لوگ ڈر کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ جہاز والے لاٹھیاں لے کر سانپ کو تلاش کرنے لگے۔ اچانک انہیں ایک جگہ لکڑیوں کے ڈرموں کے پیچھے سانپ نظر آ گیا۔ مار دو کا شور اٹھا اور جہازی لاٹھیاں برسانے لگے، مگر سانپ ڈرموں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ ڈرم اتنے زیادہ تھے کہ انہیں وہاں سے ہٹانا مشکل کام تھا۔ پھر بھی جہازیوں نے سانپ کو کافی دیر تلاش کیا۔ آخر تھک ہار کر بیٹھ گئے اور کہا، اگر سانپ اب نظر آیا تو فوراً بتایا جائے، اسے وہیں کچل دیا جائے گا۔ عنبر بڑا حیران ہوا کہ یہ سانپ کہاں سے آ گیا ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ یہ سانپ کہیں ناک بھنی ہی نہ ہو۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے بستر کے نیچے کچھ کھڑبڑ ہوئی۔ اس نے بستر کی چادر ہٹائی تو نیچے وہی سانپ یعنی ناگ پھنی بیٹھا تھا۔ وہ اس کی طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، دوست، مجھے صرف تمہاری دوستی یہاں تک کھینچ لائی ہے، ورنہ میں کبھی اپنے آپ کو موت کے منہ میں نہ ڈالتا۔ اب تمہارا فرض ہے کہ تم میری حفاظت کرو اور مجھے یہاں اپنے پاس چھپائے رکھو۔ قدموں کی چاپ سنائی دی، کوئی مسافر آ رہا تھا۔ عنبر نے جلدی سے چادر سیدھی کر دی۔ مسافر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔
جہاں وہ بیٹھا تھا اس کے بالکل قریب چادر کے نیچے سانپ لیٹا ہوا تھا، مگر سانپ نے بڑی عقل مندی کی کہ اسے کاٹا نہیں، ورنہ وہاں لینے کے دینے پڑ جاتے۔ عنبر چاہتا تھا کہ وہ آدمی جلدی سے وہاں اٹھ جائے، مگر وہ باتیں ہی کیے جا رہا تھا۔ عنبر نے تنگ آ کر کہا، بھائی معاف کرنا، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتا ہوں۔ اچھا تو آپ جلدی سو جاتے ہیں؟ جی ہاں، میں جلدی سونے کا عادی ہوں۔ اچھا تو میں جاتا ہوں، صبح کو پھر آؤں گا۔ وہ آدمی گیا تو عنبر نے شکر ادا کیا۔ اس کے جاتے ہی عنبر نے چادر کھسکا کر نیچے سانپ کو دیکھا، وہ اسی طرح لیٹا ہوا تھا۔ عنبر نے کہا، تم نے بڑی غلطی کی جو اس جہاز میں سوار ہو گئے ہو۔ اگر ان لوگوں کو تمہاری کھوج مل گئی تو یہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بہرحال اب اگر تم آگے ہو تو یہاں چھپے رہو، یہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا اور کچھ نہیں کہے گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ سانپ نے اپنا منہ اٹھا کر جیسے کہا، شکریہ دوست۔ بادبانی جہاز سمندر میں سفر کرتا رہا۔ رستے میں کئی طوفان آئے اور گزر گئے، بادبان پھٹے، ان کی دوبارہ مرمت کر لی گئی۔ اس دوران میں وہ آدمی ہر روز عنبر کے پاس آ کر ادھر ادھر کی باتیں کر کے عنبر کے ساتھ دوستی پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ دراصل بات یہ تھی کہ عنبر کے پاس تبت کے راجا کا دیا ہوا ایک بہت ہی قیمتی ہیرا تھا جو اس نے اپنے بستر کے اندر چھپا رکھا تھا۔ نہ جانے اس شخص کو کیسے معلوم ہو گیا کہ عنبر کے بستر میں قیمتی ہیرا موجود ہے۔ اب وہ ڈاکو عنبر کے اس قیمتی ہیرے کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اس کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح عنبر کو سمندر میں دھکا دے کر گرا دے اور پھر اس کے بستر سے قیمتی ہیرا نکال کر اس کا مالک بن جائے۔ لوگ یہی سمجھیں گے کہ عنبر اتفاقیہ طور پر سمندر میں گر گیا ہے اور کسی کو بھی پتہ نہ چل سکے گا کہ اس ڈاکو نے عنبر کے بستر میں سے قیمتی ہیرا نکال کر اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ عنبر کو بھی اس ڈاکو کی نیت پر کچھ شک ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنی طرف سے بہت مطمئن تھا اس خیال سے کہ وہ ڈاکو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسے یہ خبر ہی نہ تھی کہ اس نے عنبر کو سمندر میں دھکا دے کر گرانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ ایک روز جب کہ رات کو سمندر پر چاندنی چھٹکی ہوئی تھی اور بڑا خوبصورت نظارہ تھا، وہ آدمی عنبر کے پاس آیا اور کہنے لگا، بھائی اتنی گرمی میں تم یہاں نچلی منزل میں بیٹھے ہو، ذرا باہر نکلو، اوپر جہاز کے عرصے پر چلو، دیکھو کس قدر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کیسی چاندنی چھٹکی ہوئی ہے۔ عنبر نے سوچا اگر وہ اس آدمی کے ساتھ اوپر نہ گیا تو وہ وہیں بیٹھ جائے گا، اور اس سے بہتر یہی ہے کہ اوپر چل کر تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد اسے ٹرہا کر وہ اس سے جان چھڑا کر نیچے چلا آئے گا۔ چنانچہ عنبر اس کے ساتھ اوپر عرصے پر آ گیا۔ واقعی بڑی خوشگوار ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ جہاز بڑی پرسکون رفتار کے ساتھ جا رہا تھا۔ آسمان پر پورا چاند نکلا ہوا تھا۔ اس کی پیلی چاندنی سمندر پر ایک چمکتی چادر کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ عنبر اور وہ ڈاکو عرصے کے جنگلے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ڈاکو اب اس فکر میں تھا کہ کسی طرح باتوں میں لگا کر عنبر کو دھکا دے کر سمندر میں گرا دے اور پھر خود ہی شور مچا دے گا کہ اس کا دوست سمندر میں گر گیا ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ سمندر پر سے بیچ سمندر میں گرے ہوئے مسافر کو کوئی نہیں بچاتا۔ اس زمانے میں ایسی کوئی شے ایجاد نہیں ہوئی تھی جو سمندر میں پھینک کر مسافر کو ڈوبنے سے بچا سکے۔ شاید اپنی 2000 برس کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ عنبر کو بالکل محسوس نہیں ہوا کہ اس کا دشمن اس کے پاس کھڑا اسے سمندر میں دھکا دینے کا موقع تلاش کر رہا ہے۔ وہ اس کے پاس کھڑا اس کی بے معنی باتوں پر صرف ہوں ہاں کر رہا تھا۔ ڈاکو سوچ رہا تھا کہ وہ ذرا سا پیچھے ہو کر عنبر کو بڑی آسانی سے سمندر میں دھکیل سکتا ہے۔ عنبر دونوں ٹہنیاں جنگلے کی لکڑی پر رکھے جھکا کھڑا تھا۔ ڈاکو مسافر پیچھے ہو کر دھکا دینے ہی والا تھا کہ عنبر نے پہلو بدل لیا اور اس کا وار حالی ہو گیا۔ اسے بڑا افسوس ہوا کہ ایک سنہری موقع اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، وہاں 2-4 مسافر ہی کھڑے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ اسے سمندر میں گرا دے تو شاید کسی کو علم بھی نہ ہو سکے گا۔ تھوڑی دیر میں عرصے پر سے مسافر نیچے چلے گئے۔ اب وہ دونوں وہاں تنہا رہ گئے۔ ڈاکو بڑا خوش ہوا کہ اب وہ بڑی آسانی اور آزادی سے اپنے منصوبے پر عمل کر سکتا ہے۔ آخر اسے موقع مل ہی گیا۔ عنبر سمندر میں کچھ دیکھنے کے لیے آگے جھکا تو ڈاکو نے دونوں ہاتھ اسے دھکا دینے کے لیے اس کے پیچھے بڑھائے۔ ابھی ہاتھوں نے عنبر کو چھوا بھی نہیں تھا
کہ ڈاکو کے پاس ہی سانپ کی خوفناک پھنکار سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی امبر نے پلٹ کر دیکھا تو ڈاکو کو اس حالت میں پایا کہ وہ اسے دھکا دینے والا ہے۔ امبر تڑپ کر پیچھے ہٹ گیا اور سانپ نے اچھل کر ڈاکو کی گردن پر ڈھس لیا اور غائب ہو گیا۔ ڈاکو کے منہ سے مارے دہشت کی ایک چیخ نکلی اور وہ اس طرح لڑکھڑایا کہ امبر کے دیکھتے ہی دیکھتے جنگلے پر سے پھسل کر سمندر میں جا گرا۔ سانپ کے زہر نے اس کے حلق کو بند کر دیا تھا، وہ دوسری بار آواز بھی نہ نکال سکا۔ اس نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور پھر سمندر کی طوفان خیز موجوں نے اسے نگل لیا۔ امبر حیرانی سے کھڑا یہ سب کچھ دیکھتا رہ گیا۔ ایک پل کے اندر اندر یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ اس پر یہ بید کھلا کہ ڈاکو اسے سمندر میں دھکیلنے والا تھا۔ سانپ نے اچھل کر ڈاکو کو کاٹ کھایا اور پھر وہ لڑکھڑا کر سمندر میں گر پڑا۔ سانپ بھی غائب ہو گیا تھا۔ اب اس نے شور مچایا کہ ایک مسافر سمندر میں گر پڑا ہے۔ جہازی وہاں جمع ہو گئے، انہوں نے سمندر کی طرف دیکھا۔ سمندر کی لہریں بڑے سکون سے بہہ رہی تھیں، چاندنی پھیلی ہوئی تھی، جہاز خاموشی سے اپنی منزل کی طرف چلا جا رہا تھا۔ جہازیوں نے ہنس کر امبر کو دیکھا اور واپس چلے گئے، جیسے کہہ رہے ہوں پاگل تو نہیں ہو گئے۔ وہ بھی سچے تھے، اس لیے کہ آدمی جب سمندر میں گرتا ہے تو ایک دم نہیں ڈوب جاتا، وہ شور مچاتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ مگر اس مسافر نے تو ایک بار بھی سمندر سے سر باہر نکالا نہیں اور نہ ہی شور مچایا، نہ ہاتھ پاؤں مارے۔ اب ان لوگوں کو کیا خبر تھی کہ سانپ کے زہر نے ڈاکو کے جسم میں داخل ہو کر اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑا تھا کہ وہ ہاتھ پاؤں مار سکے یا ہلا سکے یا آواز دے سکے۔ ڈاکو بری نیت سے آیا تھا، وہ سمندر میں غرق ہو گیا۔ سمندر اپنی منزل کی طرف سفر کر رہا تھا۔ کئی بار سورج نکلا اور غروب ہو گیا، کئی راتیں آئیں اور گزر گئیں، کئی طوفان آئے اور جہاز کو جھنجھوڑ کر آگے نکل گئے۔ جہاز سمندر میں چلتا رہا۔ آخر ایک روز صبح کو سورج نکلا تو اس کی روشنی میں مسافروں کو دور ایک سیاہ لکیر سی دکھائی دی۔ ہر طرف شور مچ گیا، زمین آ گئی، زمین آ گئی۔ مسافروں کے چہرے جو کہ لمبے سفر کی وجہ سے مرجھا گئے تھے، خوشی سے چمک اٹھے۔ دوپہر کے وقت جہاز ایک طویل بحری سفر کے بعد بندرگاہ پر آن لگا۔ معلوم ہوا کہ یہ بحیرہ فارس کی ایک چھوٹی سی بندرگاہ ہے، جہاں سے قافلے ملک شام، ایران اور مصر کو جاتے ہیں۔ امبر کو ہواؤں میں اپنے وطن کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے بستر باندھا، سانپ کو ایک کونے میں بند کر کے اوپر کپڑا لپیٹا اور بادبان جہاز سے اتر کر نیچے آ گیا۔ اتنی مدت کے بعد زمین پر پاؤں رکھ کر اسے بے حد خوشی ہوئی۔ جہاز کے ہچکولوں کی وجہ سے اس کا سر ابھی تک چکرا رہا تھا۔ یہ بندرگاہ بھی اس زمانے کی چھوٹی سی بندرگاہوں کی طرح تھی۔ ایک مدت کے بعد امبر نے ریت اور کھجور کے درختوں کے جھنڈ دیکھے تھے۔ یہاں سردی نہیں، گرمی تھی۔ امبر ایک سرائی میں آ کر ٹھہر گیا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ ایک قافلہ اگلے روز ایران کی طرف روانہ ہونے والا ہے۔ امبر قافلے کے سردار سے ملا اور اس نے اپنا مختصر سامان اس کے حوالے کر کے چاندی کے کچھ سکے بھی ادا کر دیے۔ یہاں اسے خبر ملی کہ ایران پر شہنشاہ دارا کی حکومت ہے، جو شام سے لے کر بحیرہ فارس تک پھیلی ہوئی ہے اور لوگ اس کی حکومت میں خوشحال اور امن کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگلے روز وہ قافلے کے ساتھ ایران کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سارے علاقے پر بادشاہ دارا کی حکومت تھی۔ امبر نے دیکھا کہ راستے میں جہاں کہیں کسی منزل پر قافلہ پڑاؤ کرتا ہے، وہاں کنویں، سرائے اور عبادت گاہ ضرور ہوتی ہے۔ بادشاہ کی طرف سے مقرر کیے کہ گورنر کے سپاہی وہاں پہرا دیتے ہیں۔ سرایوں میں کسی کا مال چوری نہیں ہوتا۔ رستے میں کسی ایک جگہ بھی ڈاکو نے قافلے کو لوٹنے کی کوشش نہیں کی۔ کئی راتوں اور دنوں کے سفر کے بعد امبر قافلے کے ساتھ ملک ایران کے دارالسلطنت مازندان پہنچ گیا۔ یہ ایک بہت بڑا اور شاندار شہر تھا۔ بازاروں میں گہما گہمی تھی۔ دکانیں ریشمی کپڑوں، عنبر، کستوری اور کھانے پینے کی چیزوں سے بھری پڑی تھیں۔ لوگوں کے چہروں پر خوشحالی اور سکون کا اثر صاف نظر آ رہا تھا۔ امبر قافلے سے نکل کر کاروان سرائے کی تلاش میں چل پڑا۔ ایک بازار کا موڑ گھومتے ہوئے ایک لنگڑے آدمی نے کہا، سرائے میں چلنا ہے تو میرے ساتھ چلیں۔ یہ لنگڑا آدمی کون تھا اور امبر کو کس پرسرار سرائے میں لے گیا؟ امبر نے شہنشاہ دارا سے کن حالات میں ملاقات کی؟
عنبر کا دوست سانپ کب انسان کی شکل میں ظاہر ہوا؟ سکندر اعظم سے عنبر کی ملاقات کیوں کر ہوئی؟ یہ تمام واقعات آپ کو اس ناول کی اگلی قسط میں سانپ ہوں میں ملیں گے۔ تو پیارے لسنرز، مکڑے کا جال کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ مجھے سپورٹ کریے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔